بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضبوط ترین ہوتا ہے وہ رشتہ جہاں عیب گنوائے نہیں جاتے بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، لیکن جنت کو صرف حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار چاہیے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ اپنے حقوق کا دفاع خود کرنا سیکھو۔ لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو ہار میں بدل دیتا ہے۔ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ زمین پر رہ کر زمین سے سارے رابطے ختم ہو جائیں تو آسمانی وسیلے حرکت میں آتے ہیں۔ جب کوئی تلخ ہونے کے بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ لو اس نے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے۔ ہماری مرضی صرف گھر میں ہی چلتی ہے۔ ہمارا موڈ ہمارے امی ابو ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ دروازے سے باہر نکلو تو سب بدل جاتا ہے۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جب بھی کوئی دل دکھائے تو اسے صرف اسی وجہ سے دل سے معاف کر دو کہ وہ میرے رب بھی مجھے روز محشر میں اسی طرح معاف فرمائے گا۔ بعض اوقات کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا سب سے بہتر طریقہ کوئی نہیں کہ خود کو ان کی زندگی سے نفی کر دیا جائے۔ سب کچھ بھی پاس ہو کر اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا دل دنیاوی چیزوں سے نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ پاک سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ پاک سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائے کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہم کسی کو معاف تو کر دیتے ہیں مگر پھر پہلے جیسا تعلق نہیں رکھ پاتے۔ سخت کلامی کا جواب نرمی سے دینا بڑے کمال کی بات ہے، اور برداشت کی یہ صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ یا اللہ ہمیں عاجزی، انکساری، درگزر اور توبہ کرنے والے ان خاص لوگوں میں شامل فرما جو تیری رضا کے آگے جھکاتے ہیں اور جن کو تو پسند کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری چپ اور خاموشی کے پیچھے باتوں اور جذبوں کا پورا سمندر ہوتا ہے، مگر ہم کچھ نہیں کہہ پاتے اور نہ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس انسان پر ہماری خاموشی کوئی اثر نہ کرتی ہو اس انسان پر ہمارے الفاظ کیا اثر کریں گے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ جب رزق کم ہونے لگے تو لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے بھائی بہنوں کو، عزیزوں، رشتہ داروں کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلاؤ۔ ان لوگوں کا رزق آپ کے رزق میں شامل ہو کر آپ کا رزق بھی بڑھا دے گا۔ لوگوں کو کپڑے
اور چادر پہننے کے لیے دو۔ اللہ پاک تمہارا پردہ رکھے گا اور دنیا میں کبھی شرمندہ اور بے پردہ نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ پاک کو دے کر اللہ پاک کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ مرد محبت میں خالص ہوتا ہے مگر عورت خالص ترین ہوتی ہے۔ کبھی اسے دھوکہ مت دو جو آپ پر بھروسہ کرتا ہو، کبھی اسے مت بھولو جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہو۔ جس کے پاس دوسرا آپشن ہوتا ہے وہ آپ کا کبھی نہیں بنے گا۔ جس نے آپ کو چھوڑ جانے کا ارادہ کر لیا وہ دروازے کے دواڑے سے بھی نکل جائے گا، اور جو آپ کے قریب آئے گا خواہشمند ہو وہ دیوار سے بھی راستہ بنا لے گا۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے کہ اگر ہم اچانک کہیں غائب ہو جائیں تو کوئی ہمارا منتظر رہے گا۔ یہاں کوئی کسی کے واسطے نہ منتظر رہتا ہے نہ بے چین، اور چیزیں اتنی تیزی سے ہماری جگہ کو بھر دیتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم واپس لوٹ بھی آئیں تو خود کا آنا خود پہ بھاری گزرنے لگتا ہے۔ یہ مشکل ہے کہ انسان پہلے نیک بنے، اچھا بنے، صالحہ بنے، پھر اللہ پاک کی تلاش کرے۔ اللہ پاک کے قریب ہونے سے نیکی، فلاح اور اصلاح حاصل ہو جاتی ہے۔ نیک ہونے سے اللہ پاک کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے شرعی لوگ اچھا، نیک اور صالح ہونے کے باوجود اللہ پاک کا قرب حاصل نہیں کر پاتے۔ وہ جنت کے بھرتی ہوتے ہیں، انسان نہیں ہو پاتے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ایک اچھی زندگی کا انتخاب کریں، زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں تاکہ لوگ ہماری زندگی کو مثال بنائیں، نہ کہ ہم پہ باتیں بنائیں۔